سورہ طٰہٰ آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، کہا ان دونوں نے، حضرت موسیٰ اور ہارون نے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں اس بات سے، ان یفرطا، کہ وہ زیادتی کرے، علینا، ہم پر۔ کہا ان دونوں نے، اے ہمارے پروردگار، ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ زیادتی کرے ہم پر، ان یفرطا، کہ وہ زیادتی کرے، علینا، ہم پر، او یا ان یطغی، کہ وہ سرکشی کرے، وہ زیادتی کرے ہم پر یا وہ سرکشی کرے، مثلا ہمیں نقصان پہنچا دے یا تیری شان میں گستاخی کرے، ہم پر زیادتی کرے کہ ہمیں نقصان پہنچائے، ہمیں تکلیف پہنچائے، اور یہ کہ سرکشی پہ اتر آئے کہ تیری شان میں گستاخی کرنا شروع کر دے، تو اے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ زیادتی کرے ہم پر یا وہ سرکشی پر اتر آئے۔ قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، لا تخافا، مت ڈرو، لا تخافا، مت ڈرو، اننی، یقیناً میں، معکما، تمہارے ساتھ، مت ڈرو، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمعو، میں دیکھ رہا ہوں، و ارا، میں اسمعو، میں سن رہا ہوں، و ارا، اور دیکھ رہا ہوں۔ مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمعو، میں سنتا ہوں، و ارا، اور دیکھتا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، یا میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں۔ یہ احساس کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ انسان کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ جب بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہو، تو اس بات کا تصور کرنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس غم کو، تکلیف کو مٹا دیتا ہے یا فوری طور پہ ہلکا کر دیتا ہے۔ یہ تصور، یہ خیال کہ اللہ میرے ساتھ، معیت الہی، اللہ کی معیت اور ساتھ ہونے کا احساس، یہ سب سے زیادہ طاقتور جذبہ ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں دشمنوں کی فوج کو مسلسل شکست دے رہے، صفوں کی صفیں چیر کے رکھ دی اکیلے آدمی نے۔ بادشاہ نے اپنے سپہ سالار کو بلایا اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، ایک آدمی اتنی بڑی فوج کے قابو میں نہیں آ رہا۔ تو سپہ سالار سمجھدار انسان تھا، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ آدمی اپنی طاقت سے نہیں لڑ رہا، اس کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے۔ اگر لومڑی سے شیر یہ کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو لومڑی بھی پنجہ مار کے چیتے کی آنکھ نکال دیتی، اگر اسے پتا ہو کہ شیر اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ بندہ اکیلا نہیں لڑ رہا، اس کے ساتھ ایک غیبی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت سے لڑ رہا ہے۔ آپ مزید فوجیں بھی اس کے مقابلے میں بھیج دیں گے، تب بھی وہ فوجیں اس پر غالب نہیں آ سکیں گی۔ کیا فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، دشمن سر پہ پہنچ گئے، ابوبکر صدیق گھبرا گئے کہ اللہ کے نبی کی جان کو خطرہ،
آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر بحر کلزم کی طرف گئے اور بحر کلزم کے کنارے پر پہنچے اور سامنے سمندر اور پیچھے فرعون اپنی لاؤ لشکر سمیت، اور قوم نے کہا کہ ہم پکڑے گئے، مارے گئے، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ موسیٰ کیا بہتر نہ ہوتا کہ ہم وہیں مصر میں مار دیے جاتے، اب یہاں ہمیں فرعون کے غیظ و غضب کا نشانہ بننا پڑے گا۔ فوراً فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اب سیرت النبی کے جلسے ہوں گے، سیرت النبی کے جلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایسے بیان کی جاتی ہے کہ باقی انبیاء علیہم السلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ کتنے خطیب حضرات ایسے ہیں، یوٹیوب پر بھی بے شمار ملیں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور فضائل بیان کر رہے ہوں گے یہ کہہ کر کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون لگا تو انہوں نے کہا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اپنی قوم کو اپنے ساتھ نہیں لیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب مشرکین مکہ لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر تالیاں بجائی جاتی ہیں، سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص اور کمزوری بیان کی جا رہی ہے، اور کہا کہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بھی ایک وقت میں کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ ایک گھر بھی نہ چھوڑ، سب کو برباد کر دے۔ اور ہمارے نبی ایک ایک کے لیے دعا کرتے 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 چلے گئے پھر امت کے لیے۔ انبیاء کی حضور کی سیرت ایسے بیان کی جاتی ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ نیچا دکھایا جاتا ہے۔ سیرت بیان کرنے کا یہ پہلو انتہائی خطرناک ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ساتھ ہوتے اور فرعون پیچھے لگا ہوتا اور بنی اسرائیلیوں کی جو حالت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی وہی ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ بنی اسرائیلیوں کے اعمال ویسے نہیں تھے جیسے وہ بکر صدیق کے تھے، بنی اسرائیلیوں کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں تھی جو تو بکر صدیق کے ایمان کی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ کیسے ہوگا، تم تو اعتراض کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بکر صدیق کے ساتھ ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کلام مخاطب کے اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ کیسا ہے، اسی کے اعتبار سے کلام کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو مخاطبین تھے وہ اور طرح کے لوگ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب تھے وہ اور طرح کے انسان تھے، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی بھی ایسا طرز عمل کہ حضور کی سیرت ایسے بیان کی جائے کہ باقی انبیاء علیہ السلام فلاں نبی نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اور ہمارے نبی نے یہ کہا، بہت خطرناک پہلو ہے۔ ایمان کے سلب ہو جانے کا بھی خطرہ ہے، نادانی اور جہالت کی وجہ سے باقی انبیاء کی تنقیص کر دی جاتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اور ہارون علیہ السلام کے
اے ہمارے پروردگار ہمیں خطرہ ہے، خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا سرکشی نہ دکھائے۔ قال اللہ نے فرمایا لا تخافا مت ڈرو، اننی معکما میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، ہر چیز میرے سامنے ہے۔ جب یہ احساس ہو جائے، چھوٹے سے بچے کو پتہ چل جائے کہ میری ماما آ گئی ہیں، تو بڑے کو بھی جواب دینا شروع کر دے گا۔ گلی میں چھوٹا سا بچہ کسی سے لڑ رہا ہے، اس کو پتہ چل گیا میرا ابا آ گیا ہے، اب وہ شیر ہو جائے گا۔ اللہ کی معیت، یہ احساس جس کو ہو جائے وہ پھر کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون کو وہ احساس تازہ کروایا۔ اب رہی یہ بات کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ ڈر کیوں رہے تھے؟ یہ طبعی خوف ہے، طبعی خوف، بشری خوف۔ اس سے شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چھوڑا، سانپ بن گیا، اللہ تعالیٰ فرمایا پکڑو، ڈر گئے، حالانکہ وہی لاٹھی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو پھر ویسا ہی کر دیں گے۔ تو جو طبعی خوف ہوتا ہے وہ شان کے خلاف نہیں ہے، وہ چاہے انبیاء ہوں چاہے عام انسان ہو، بشری اور طبعی خوف کسی کو بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ والے ہو کے اتنا ڈرتے ہیں۔ طبعی خوف یہ انسان کی طبیعت میں جو پایا جاتا ہے، یہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ فَأْتِيَاهُ جاؤ تم اس کے پاس، فَقُولَا کہو، جاؤ اس کے پاس اور کہو اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کے، بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے۔ احساس دلایا فرعون کو کہ وہ رب صرف ہمارا رب نہیں ہے، تیرا بھی رب ہے، مانوس کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے، کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو بھیج دے، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ہماری قوم کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ اور ان کو عذاب نہ دے۔ طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا فرعون بنی اسرائیل کو، ان کو ہمارے ساتھ بھیج اور ان کو عذاب نہ دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ تحقیق لائے ہیں ہم تیرے پاس، تحقیق لائے ہیں ہم تیرے پاس بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے، لائے ہیں ہم تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے۔ لاٹھی چھوڑ دی، سانپ بن گئی، پھر پکڑ لی، پھر لاٹھی بن گئی، یہ معجزہ تھا۔ والسلام اور سلامتی ہو علی اس پر من اتبع جو پیروی کرے الہدا ہدایت کی، سلامتی ہو اس پر یا سلامتی ہے اس پر جو پیروی کرے ہدایت کی۔ جو آدمی ہدایت کی پیروی کرتا ہے وہ سلامتی میں ہے، وہ مامون ہے، وہ محفوظ ہے۔ اس لیے ہر وقت دعا ہے السلام علیکم السلام علیکم، ہم نے رواج بنا لیا ہے، خدا حافظ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اور جو تھوڑے اور جدید ہو جاتے ہیں تو وہ پھر گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ نائٹ، اور آگے نکل جاتے ہیں۔ اتنا پیارا کلمہ ہے السلام علیکم، جنتی جب آپس میں ملا کریں گے تو یہی سلام ہوگا، سلام سلام سلام۔ سلام کو رواج دینا چاہیے، سلام کو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو آپ نے جو پہلے پہلے خطاب کیے ان میں ایک بات یہ بھی تھی، افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو۔ انا قد اوحی الینا، تحقیق، بے شک تحقیق وحی کی گئی ہے ہماری طرف، انا بے شک، قد تحقیق، اوحی وحی کی گئی ہے الینا ہماری طرف، ان العذاب کہ بے شک عذاب ہے، عذاب ہوگا علی اس پر، من کذب جس نے جھٹلایا، و تولا اور روگردانی کی، بے شک عذاب ہوگا اس پر جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی۔ یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، یہ وحی ہم پر آئی ہے کہ جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ قال کہنے لگا، فمن ربکما، کون ہے تمہارا رب، یا موسیٰ، اے موسیٰ بتاؤ موسیٰ تمہارا رب کون ہے، کیا تعارف کروایا؟ قال کہا، ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، اعطا کل شیء، جس نے دی ہر چیز کو، خلقہ اس کی خلقت، ہمارا رب وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو خلقت، صورت، پیدائش، ثم ہدا پھر اس کی رہنمائی کی۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت دی ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کے مطابق جبلی طور پر، فطری طور پر اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ مچھلی سمندر میں پیدا ہوتی ہے، پانی کے اندر پیدا ہوتی ہے اور بغیر کسی کے سکھانے کے تیرنا شروع کر دی۔ پرندہ گھونسلے میں جنم لیتا ہے اور بغیر کسی کے بتائے اڑنا شروع کر دیتے۔ شیر اس کی فطرت میں ہے کہ چارہ نہیں کھائے گا، گوشت کھائے گا۔ بکری کی فطرت میں ہے کہ وہ چارہ کھائے گی، گھاس پھوس کھائے گی، وہ گوشت نہیں کھائے گی۔ یہ ساری مخلوقات کو جس نے پیدا کیا وہ ہمارا رب ہے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد ان کو طریقہ زندگی، سلیقہ زندگی سکھایا، وہ ہمارا رب ہے۔ اتنا بڑا ہے اللہ، اتنا بڑا ہے اللہ، اتنی بڑی قدرت، کتنی بڑی کائنات ہے، کتنی بڑی کائنات ہے۔ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، معلوم اور نامعلوم، انسان کا معلوم محدود ہے اور نامعلوم لامحدود ہے۔ جو ہم جانتے ہیں وہ بہت مختصر ہے، جو نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارا معلوم محدود ہے اور لامعلوم لامحدود ہے۔ محدود اور لامحدود، معلوم اور لامعلوم، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کچھ پردے حائل ہو گئے۔ سورج چمکتا ہے، اس کی دھوپ پڑتی ہے، چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، بادل بیچ میں آ جائیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں جو انوارات مدھم ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں تک پہنچ نہیں رہے، تو بیچ میں کچھ بادل آ گئے ہیں، اور وہ بادل ہیں منفی سوچوں کے، بدعمالیوں کے، گناہوں کے۔ اپنی زندگی سے ہم ہر منفی چیز کو نکال دیں، براہ راست اللہ کے انوارات ہمارے دل کے اوپر پڑیں گے، براہ راست۔ میں جنت میں رہتا ہوں دن رات گویا، میں جنت میں رہتا ہوں دن رات گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں۔ آج کا انسان پریشان ہے کیونکہ ہر جگہ شکوے شکایات، شکوے شکایات، شکوے شکایات۔
ان شکایات نے ہمارے دل کو زنگ آلود کر دیا ہے. کوئی شکایت نہیں، دل بالکل صاف ستھرا، کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. جس نے اچھا کیا اس کا بھی بھلا، جس نے برا کیا اس کا بھی بھلا. دل میں میل نہیں رکھنی، غصہ، کدورت، میل، حسد، رقابت، بغض، کینہ، حب جاہ، حب مال، یہ ساری چیزیں دل کو میلا کرنے والی ہیں، جس سے ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے. وہ ایک دودھ بیچنے والا آدمی گوتم بدھ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپ کے پاس علم بہت زیادہ ہے، میں آپ کو دودھ دے دیا کروں گا. قوالا تھا بیچارہ، میں آپ کو دودھ دے دیا کروں گا، آپ اس کے بدلے مجھے علم دے دیا کریں، گیان. میں کہا ٹھیک ہے. اگلے دن گوتم بدھ اس گوالا کے گھر چلے، اس کے سامنے ایک پیالہ رکھا کہ اس میں دودھ ڈال دو. اس نے دیکھا تو اس پیالے میں کچھ مٹی پڑی ہوئی، تو وہ گیا، اس کو دھویا، اس کے اندر دودھ ڈالا اور لا کے دے دیا گوتم بدھ کو، جی لے جائیں. وہ لے کے آنے لگے تو کہنے لگا جی آپ نے دودھ تو لے لیا لیکن مجھے علم نہیں دیا، گیان نہیں دیا. حالانکہ طے یہ ہوا تھا کہ میں آپ کو دودھ دیا کروں گا، آپ مجھے علم دیا کریں گے. تو گوتم بدھ نے کہا میں نے تمہیں علم دے دیا. کہا کہاں دیا، کچھ بھی نہیں بتایا. کہا میں پیالہ لے کے آیا، اس میں گندگی تھی، تم نے اس میں دودھ نہیں ڈالا. کہ اگر دودھ ڈالوں گا تو دودھ گندا ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہو جائے گا. تو اگر گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جا سکتا تو گندے دل میں گیان کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گی اللہ کی معرفت، اللہ کا نور؟ سڑے بیٹھے ہوئے ہیں، سڑے. شکوے ہی ختم نہیں ہوتے، شکایتیں ختم نہیں ہوتی. حکومت سے لے کے چوکی دار تک ہر ایک سے شکوے. سرکار نے یہ کر دیا، میرے نوکر نے یہ کر دیا، میرے بیٹے نے یہ کر دیا، میری بیٹی نے یہ کر دیا. ماں باپ کو بچوں سے شکایات سارا سارا دن، بیویوں کو شوہر. ارے بھائی، ارے کیا زندگی ہے؟ آپ کے ذمے جو کام ہے وہ کریں اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں. یہ دھندے ختم نہیں ہوں گے ساری زندگی. انہی چیزوں کے اندر الجھ کے ہم بے نور ہو گئے ہیں. ہر آدمی الجھا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ الجھ گئے ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ ہم خود اپنی پہچان سے بھی بے بہرا ہو گئے. ایسے ہی نہیں کہا من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. خود کی معرفت نہیں ہے. اپنی آگہی کی ضرورت ہے، خود آگہی. عروج ماہ کو انسان سمجھ گیا، لیکن عروج ماہ کو انسان سمجھ گیا لیکن ہنوز آگے اگلا مصرع. اپنی آگہی نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلا کہ دل
ہر وقت ایک اندھیرے کا سا شکار ہو گئے. ہنوز عظمت انسان سے آگے ہی کم ہے. وہ مصرع ذہن میں آ گیا. عروج ماہ کو انسان سمجھ گیا لیکن ہنوز عظمت انسان سے آگے ہی کم ہے. اپنی عظمت سے واقف نہیں. کیا فرمایا؟ میرا رب وہ ہے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو خلقت دی اور اس کی رہنمائی کی. فرعون بڑا چالاک آدمی تھا. اس نے کہا اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس، یہ تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سب کچھ میں نے بنایا ہے. تو اس نے فوراً عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے توجہ دوسری طرف پھیرنا چاہیے. قال، کہنے لگا فما بال القرون الاولی، تیرا کیا خیال ہے پہلے لوگوں کے بارے میں؟ تیرا کیا خیال ہے پہلے لوگوں کے بارے میں؟ اگلے لوگ جو گزر گئے، پہلے والے جو لوگ گزر گئے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس بات میں الجھانا چاہا کہ وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے جو ہم کرتے ہیں. اگر موسیٰ کہیں گے کہ وہ گمراہ تھے اور جہنمی ہیں تو عوام ان کے خلاف ہو جائے گی. اپنے آبا و اجداد کی برائی تو کوئی بھی نہیں سننا چاہتا، چاہے غلطی کیوں نہ ہو. اب یہاں پر پیغمبرانہ بصیرت کام کرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں نہیں پھنستے. یہ نہیں کہتے کہ ہاں وہ بھی غلط تھے، تم بھی غلط ہو، وہ بھی غلط تھے. یہ نہیں، حکمت کے ساتھ بات کی، حکمت دانائی کے ساتھ. قال، فرمایا علمها عند ربی، ان کا علم رب کے ہاں ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں. ان کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں. لا یضل، نہ وہ بھٹکتا ہے. لا یضل ربی، نہ میرا رب بھٹکتا ہے. ولا ینسا، نہ بھولتا ہے. بھائی ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں نہیں جانتا کیا ہونے گا. کیسی بصیرت کے ساتھ جواب دی. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتے تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ، وہی لڑائی ہو جاتی، وہی گتھم گتھا. ایسے ہی ہے نا آج کل، بغیر سوچے سمجھے جو زبان پہ آیا بس کہہ دیا. تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ، تمہارے بابے. آج کل ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بزرگوں کو کہتے ہیں تمہارے بابے، تمہارے بابے. پوری امت مسلمہ کے بزرگان دین کی توہین. اور حیرت ہے ان لوگوں پر جو ان کو بھی دینی رہنما سمجھتے ہیں، دینی پیشوا سمجھتے ہیں. معلومات جمع ہو جانے کا نام علم نہیں ہے. اگر معلومات کا نام علم ہے تو کائنات کا سب سے بڑا عالم وہ کمپیوٹر ہے، وہ چیٹ جی ٹی پی ہے. سب سے بڑا عالم، ان سے زیادہ معلومات کسی کے پاس ہے. علم تو نام ہے ایک نور کا، ایک سمجھ کا، ایک تفقع کا، نہ کہ معلومات کا. تو ایک بٹن دباؤ، کمپیوٹر بولتا رہتا بولتا رہتا ہے. اے آئی سے جو مرضی پوچھ لو ایک کلک کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم ہو گئے ہیں. علم تو نور ہے، معلومات کا نام علم نہیں ہے. علم ایک نور کا نام ہے جس سے اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے. گالیاں بکنے کا نام علم نہیں ہے. پوری امت، محمد بن قاسم کو بھی وہ لٹیرا کہہ دیتے ہیں. محمد بن قاسم، بھائی ساری امت مسلمہ کی تاریخ برباد کر دی آپ نے. تو محمد بن قاسم بھی لٹیرا، نعوذ باللہ. وہ محمود غزنوی بھی ڈاکو، علاء الدین خلجی بھی ڈاکو، لٹیرے. تو پھر رہ کون گیا ہے؟ ایسے لوگوں کے ماننے والے، ان کے دماغوں کا علاج ہونا چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کو بڑی آسانی کے ساتھ دوسری طرف کر دیا. قال، فرمایا علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے ہاں ہے کتاب میں.
لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھٹکتا ہے میرا رب نہ بھولتا ہے۔ الذی جعل، وہ اللہ وہ رب جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو مہدن بچھونا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وَسَلَكَ لَكُمْ، اور چلائے تمہارے لیے فیہا اس میں سبلن راستے، زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں چلائے تمہارے لیے راستے بنا دیے، نہ اتنی سخت ہے کہ اس کو کوئی کام نہ کر سکے، نہ اتنی نرم ہے کہ اس میں کوئی کچھ بنا نہ سکے۔ اور جب سیلاب آتے ہیں اور مکانات گرتے ہیں، زمین تھوڑی سی کچی ہوتی ہے اور بلڈنگوں کی بلڈنگیں دھنس جاتی ہیں زمین میں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو ایسی بنا دیتے کہ جب مرضی دھنس جائے، کوئی بھی سلامت نہ رہتا۔ اب کتنا بڑا شہر ہے لاہور، کراچی، پاکستان، ہندوستان، دنیا کے بڑے بڑے ملک، زمین کے اوپر کوئی بھی نہیں دھنستا۔ کتنا وزن ہے اس زمین کے اوپر، 100 منزلہ عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں، دھنستی نہیں ہے زمین کے اندر۔ تو وہ ہے ہمارا رب جس کی یہ قدرت ہے۔ انزل من السماء، اور اتارا آسمان سے، ماء پانی، اتارا آسمان سے پانی۔ آج کل تو ہر طرف پانی پانی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سیلابی صورتحال ہے۔ ایک ساتھی نے لطیفہ بھیجا، وہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، پاکستان میں لطیفے بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی لطیفے ہیں، کہ کراچی میں ایک مولوی صاحب کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس نے بارش کی دعا کروائی تھی، حالانکہ اس نے قسمیں کھائی کہ میری آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس نے بہت قسمیں کھائیں کہ اللہ کی قسم میری تو آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، یہ بارش والی کیسے ہو جاتی؟ قسمیں کھائیں لیکن پولیس پھر بھی لے گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ انزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا به، پھر نکالا اس کے ذریعے، ازواجن طرح طرح کی، من نبات شتى، مختلف سبزیاں، مختلف نباتات، طرح طرح کی مختلف نباتات، پھر نکالی اس کے ذریعے سے ازواجن طرح طرح کی، من نبات شتى، مختلف نباتات، کلو کھاؤ، ورعو اور چراؤ، انعامکم اپنے چوپایوں کو، اپنے جانوروں کو کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپایوں کو، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل والوں کی۔ نوحیا کی جمع ہے نوحا، نوحیا کی، نوحیا کہتے ہیں عقل کو، اور عقل کو کیوں کہتے ہیں نوحیا؟ نوحیا روکنے والی، کہ یہ غلط چیز سے روکنے والی ہے، نقصان دہ چیز سے روکنے والی ہے عقل، اس لیے اسے نوحیا کہتے ہیں۔ نہیں کا معنی روکنا، منع کرنا، تو نوحیا کی جمع نوحا، عقل والے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔